شادی کے چمکدار کارڈز بےدردی سے پھٹ کر ہوا میں اڑے اور فرش پر بکھر گئے۔ جس تھالی میں کھایا آج اسی میں چھید کر دیا تم نے عنایا۔ بیگم رابعہ کی آواز میں شدید غصہ اور مایوسی تھی۔ وہ اس گھر کی مالکن تھی جن کا حکم یہاں حرف آخر سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ان کا اپنا مان ٹوٹا تھا۔ ہم تو ایک یتیم کو پال رہے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم آستین کا سام پال رہے ہیں جو میری ہی بیٹی کا گھر ڈس لے گا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ انسان جس کا خون ہوتا ہے اسی کی خصلت پر جاتا ہے۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا اور تم نے میری ہی بچے کی خوشیوں کو آگ لگا دی۔ دروازے پر قدموں کی چاپ رکی۔ شہزاد وہاں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی چمک تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے ہر مسئلے کا حل اپنے سخت اصولوں کے تحت نکالنے کا عادی تھا۔ سام کو مارا نہیں جاتا امی، اس کے دانت توڑے جاتے ہیں۔ اس کا لہجہ انتہائی ٹھنڈا اور زہریلا تھا، اور اس لڑکی کی غرور کی دانت میں آج اسی گھر میں توڑوں گا۔ اسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کی جڑیں کاٹ کر سکون سے بیٹھے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ کمرے کی خاموشی کو ایک چھوٹی سی چیز کے گرنے کی آواز نے توڑا۔ شہزاد نے زارا کی ٹوٹی ہوئی منگنی کی انگوٹھی سیدھا عنایا کے قدموں میں پھینک دی۔ اٹھاؤ اسے عنایا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور بتاؤ کہ ولید کے کانوں میں زارا کے خلاف کون سا زہر گھولا ہے تم نے کہ اس نے شادی سے 10 دن پہلے رشتہ توڑ دیا۔ تمہاری اس خاموشی کا خول میں آج اتار کر رہوں گا۔ تم یہ جو معصومیت کا لبادہ اڑ کر کھڑی ہو یہ آج میرے سامنے نہیں چلے گا۔ عنایا اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلے۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اونچی آواز سن کر اپنا توازن کھو دے۔ اس کے مزاج میں ایک ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ اس نے بہت آرام سے جھک کر انگوٹھی اٹھائی اور میز پر رکھ دی۔ جو خول میں نے پہنا ہی نہیں شہزاد، اسے تم کیسے اتارو گے؟ اس کی آواز دھیمی لیکن بالکل صاف تھی۔ میرا سچ تم سن نہیں پاؤ گے۔ تمہارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ تم حقیقت کا سامنا کر سکو۔ تمہارا سچ؟ شہزاد کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تمہارا سچ یہ ہے کہ تم اس گھر کی خوشیاں برداشت نہیں کر سکے۔ تم نے ولید کو کیا کہا؟ یہی نہ کہ زارا اس رشتے سے خوش نہیں ہے، یا کچھ اور کہانیاں سنائی ہیں اسے ہمارے خاندان کے بارے میں؟ تم جیسی لڑکیاں دوسروں کی خوشیوں سے جلتی ہیں۔ میں نے جو کہا وہ اس گھر کی بہتری کے لیے تھا۔ عنایا نے پلکیں جھپکائے بغیر جواب دیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تو تم آزاد ہو، جو چاہو سوچو۔ میں صفائیاں دینے پر یقین نہیں رکھتی۔ جسے مجھ پر اعتبار نہیں اسے میری صفائیوں کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ بات مزید تلخ ہوتی کہ ایک ہاتھ نے شہزاد کے کندھے کو پیچھے کی طرف کھینچا۔ تم سچ سننا بھی نہیں چاہتے شہزاد؟ احسن درمیان میں آ گیا۔ وہ شہزاد کا کزن تھا لیکن مزاج میں اسے بالکل الٹ، ہمیشہ معاملات کو ٹھنڈے دماغ سے اور انصاف سے ترازو پر تولنے والا۔ یہ روایتی ساس بہو والے تانے بند کرو۔ تم لوگ ایک طرفہ فیصلہ سنا رہے ہو، مجھے مت روکو احسن۔ شہزاد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم اس کی طرفداری کر رہے ہو جس نے میری بہن کا گھر اجاڑ دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے اس کی اکڑ؟ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا۔ احسن نے عنایا کی طرف اشارہ کیا۔ عنایا کی آنکھوں میں چوروں والا ڈر نہیں ہے۔ اس کی خاموشی میں مجھے کوئی بہت بڑا طوفان رکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ لڑکی مجرم نہیں لگ رہی۔ اگر اس نے کچھ کیا بھی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی ٹھوس وجہ ہوگی۔ طوفان نہیں احسن، یہ اس کی ڈھٹائی ہے۔ شہزاد کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور میں اس ڈھٹائی کو اس کے آنسوں میں بہا کر دم لوں گا۔ اسے لگتا ہے کہ یہ چپ رہ کر بچ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ میں اس سے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا اور اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ حساب ضرور لینا، لیکن پہلے یہ تو جان لو کہ کھاتے میں لکھا کیا ہے۔ ایسے نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ غصے میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ تم ابھی جذبات میں اندھے ہو رہے ہو۔ تمہیں فلسفے جھاڑنے کا شوق ہے تو کہیں اور جا کر جھاڑو۔ میرے گھر کا مسئلہ ہے، میں خود نمٹ لوں گا۔ شہزاد نے دو ٹوک انداز میں بات ختم کی۔ اسی پل دروازے کے پاس کھڑی زارا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور عنایا کے گلے لگ کر سسکیوں سے رونے لگی۔ زارا وہ لاڈلی تھی جس نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اور آج اس کا پہلا خواب بہت برے طریقے سے ٹوٹا تھا۔ آپ کو چیخنا چاہیے تھا عنایا پی۔ زارا کی آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ولید نے مجھ سے منگنی کیوں توڑی؟ ہم تو دوست تھے نا، آپ نے میری خوشی کیوں چھین لی؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ عنایا کے چہرے پر پہلی بار درد کی لکیریں ابھریں۔ اس نے بہت نرمی سے زارا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک تھی۔ کچھ سچائیوں کا شور انسان کو بہرا کر دیتا ہے زارا۔ عنایا کی آواز میں ممتا جیسی شفقت تھی۔ میں نے تمہاری سماعتیں بچائے ہیں، تم بس یاد رکھنا کہ تم ٹوٹی نہیں ہو، بچ گئی ہو۔
یہ آنسو جو تم آج بہا رہی ہو یہ اس تکلیف سے بہت چھوٹے ہیں جو کل کو تمہارا مقدر بنتے۔ بچ گئی ہوں؟ کس چیز سے بچ گئی ہوں؟ زارا نے اپنا آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر پوچھا۔ میری شادی ٹوٹ گئی ہے، میری ساری تیاریاں دھری رہ گئی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں میں بچ گئی ہوں؟ آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتی؟ وقت آنے پر تمہیں سب سمجھ آ جائے گا، بس ابھی کے لیے مجھ پر بھروسہ رکھو۔ عنایہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ اور پوچھتی، بیگم رابعہ تیزی سے آگے بڑھیں اور زارا کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے پیچھے کھینچا۔ بچایا تو میں نے اسے تجھ جیسی ڈائن سے عنایہ۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عنایہ کو کچا چبا جائے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بچی کو ہاتھ لگانے کی؟ تم نے اس کا گھر برباد کیا اور اب اسے ہی تسلیاں دے رہی ہو۔ تمہارے اندر کا زہر تمہاری باتوں سے ٹپک رہا ہے۔ امی، زارا نے کچھ کہنا چاہا لیکن بیگم رابعہ نے اسے خاموش کرا دیا۔ آج کے بعد اس گھر کے کسی ڈرائنگ روم، کسی محفل میں تیرا کوئی وجود نہیں۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ یہ پچھلے صحن والی نیکسیات سے تیری اوقات ہے۔ تم اسی قابل ہو کہ تمہیں محلات سے نکال کر کچے فرش پر بٹھایا دیا۔ جاؤ اور اپنی باقی کی زندگی اس نیکسی کے اندھیرے میں گزارو۔ مجھے میرے گھر کے اس حصے میں تمہارا سایہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ عنایہ نے ایک بار شہزاد کی طرف نظر گھمائی جو ابھی تک اسے سرد مزاجی سے کھڑا تھا، پھر اس نے بیگم رابعہ کی طرف رخ کیا۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی معافی نہیں مانگی اور نہ ہی اپنے دفاع میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت کے سچ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ بہت سکون سے پلٹی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیکھو شہزاد، احسن نے پیچھے سے آواز دی، یہ خاموشی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ مہنگی اسے پڑے گی احسن۔ شہزاد نے مٹھیاں بھیج لی۔ اس کا یہ سکون میں کل صبح تک چھین لوں گا۔ اس نے میرے گھر کی بنیادیں ہلائے ہیں، میں اس کی زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دوں گا۔ اگلے دن کی صبح اپنے ساتھ ایک عجیب سی اور بھاری خاموشی لے کر آئی تھی۔ گھر کے پچھلے حصے میں موجود نیکسی بظاہر ایک چھوٹی اور پرانی سی جگہ تھی، لیکن وہاں سکون بہت تھا۔ احسن ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے لاؤنج کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی لان کے اس حصے پر تھی جہاں عنایہ موجود تھی۔ شہزاد اپنے کمرے سے باہر آیا اور سیدھا کھڑکی کے پاس کھڑے احسن کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر وہی کل والی سختی اور غصہ ابھی تک باقی تھا۔ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ عنایہ کو روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا پائے گا، لیکن باہر کا منظر اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ اوقات تو تم اپنی دکھا رہے ہو شہزاد، احسن نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے طنز انداز میں کہا۔ اس نے کھڑکی سے باہر لان کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے اسے انیکسی میں پھینک دیا، اسے گاڑی اور ملازم چھین لیے، اور وہ دیکھو وہ سکون سے لان کے پودوں کو پانی دے رہی ہے جیسے اس محل سے اسے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ شہزاد نے کھڑکی کے شیشے کے پار دیکھا۔ عنایہ واقعی ایک پرانی سی چادر اوڑھے ہاتھ میں پانی کا پائے پکڑے کیاریوں میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی پچھتاوا تھا، نہ رات والی بے عزتی کا کوئی دکھ۔ وہ اتنے آرام سے پودوں کی پیلی پڑتی پتیوں کو صاف کر رہی تھی جیسے اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ منظر شہزاد کے غصے کو مزید ہوا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سختی سے باندھ لیے۔ یہ اس کی انا کی آخری قسط ہے احسن۔ شہزاد کی آواز میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اس طرح خاموش رہ کر مجھے شکست دے دے گی، لیکن وہ میری ضد نہیں جانتی۔ آج شام کی خاندانی دعوت میں اس کے ہاتھ سے مہمانوں کو چائے پلواؤں گا۔ دیکھتا ہوں یہ بے نیازی کب تک چلتی ہے اور کتنی دیر تک یہ اپنا غرور سنبھال پاتی ہے۔ تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، احسن نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، لیکن شہزاد وہاں رکے بغیر سیدھا باہر کی طرف نکل گیا۔ شام کے وقت گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ ڈرائنگ روم خاندان کے خاص لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ زارا کی ٹوٹی ہوئی منگنی کا ذکر ہر زبان پر تھا اور سب کی ہمدردیاں بیگم رابعہ اور زارا کے ساتھ تھی۔ ایسے میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور عنایہ اندر داخل ہوئی۔ مہمانوں کی نظریں فوراً اس پر جم گئی۔ سب کو معلوم تھا کہ بیگم رابعہ نے اسے نیکسی میں منتقل کر دیا ہے، لیکن عنایہ کے انداز میں رتی برابر بھی شرمندگی یا خفت نہیں تھی۔ وہ ایک بھاری ٹرے اٹھائے بالکل سیدھی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا وقار تھا جو سامنے والے کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ لیجیے تائی جان چائے۔ عنایہ نے مسکرا کر ٹرے تائی جان کے آگے کی۔ تائی جان نے ایک عجیب سی حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور کپ اٹھا لیا۔ شہزاد صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے عنایہ کا یہ سکون برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے ذلیل ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ دھیان سے عنایہ، شہزاد نے جان بوجھ کر اپنی آواز اونچی کی تاکہ سب سن سکے۔ اس گھر کے برتنوں کی قیمت تمہاری حیثیت سے بہت زیادہ ہے، کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ غریب لوگ اکثر قیمتی چیزیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے بالکل سناٹا چھا گیا۔ سب نے اپنی سانسیں روک لیں کہ اب عنایہ رو دے گی یا کوئی جواب دے گی۔
انایا نے بہت سکون سے ٹرے قریب رکھی، میز پر رکھی، پھر سیدھی کھڑی ہوئی اور شہزاد کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ جو چیز ہاتھ سے چھوٹ جائے، شہزاد میں اس کی قیمت پر افسوس نہیں کرتی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی اور کاٹدار تھی کہ شہزاد کے چہرے کا رنگ ہلکا پڑ گیا۔ چائے ٹھنڈی نہ ہونے دیں۔ وہ بغیر رکے اور بغیر کسی کو مڑ کر دیکھے سیدھی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی بیگم رابعہ نے ایک لمبی اور تھکی ہوئی سانس لی اور مہمانوں کی طرف رخ کیا۔ دیکھ لیا آپ سب نے؟ وہ اپنے دل کا غبار نکالنے لگے۔ اس لڑکی نے میرے گھر کو نظر لگا دی۔ اس کا لہجہ تو دیکھے ذرا برابر شرم نہیں ہے اس کی آنکھوں میں۔ میں تو آج ہی اس کا بوجھ اپنے سر سے اتارنا چاہتی ہوں۔ کوئی بھی عام سا رشتہ ملے میں اسے رخصت کر دوں گی۔ مجھے اب اس کا سایہ بھی اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ مہمانوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائے اور انایا کے خلاف باتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دعوت والی رات کو گزرے پورا ایک ہفتہ بیت چکا تھا۔ یہ 7 دن انیکسی کی پرسکون خاموشی اور بڑی حویلی کے تکبر کے درمیان ایک سرد جنگ کی طرح گزرے تھے۔ بیگم رابعہ نے انایا کو گھر کے ہر معاملے سے مکمل طور پر بے دخل کر دیا تھا، لیکن شہزاد کے اندر کی جلن اسے ایک پل بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ ہر روز اس امید میں جاگتا کہ شاید آج انایا کی ہمت جواب دی جائے گی، شاید آج وہ اس محل کی آسائشوں کے لیے گڑ گڑائے گی، لیکن انایا کی بے نیازی اور درویشانہ سکون شہزاد کے غرور پر روزانہ ایک نیا وار کرتا تھا۔ ایک ہفتے بعد کی وہ رات کافی بیت چکی تھی۔ گھر میں ایک بار پھر وہی روایتی سناٹا چھا گیا تھا۔ احسن چلتا ہوا سیدھے شہزاد کے کمرے میں گیا۔ شہزاد اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ تائی جان پچھلے ایک ہفتے سے اسے کسی عام سے رشتے میں رخصت کرنے کی باتیں کر رہی ہیں شہزاد، اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ احسن نے اندر آتے ہی بغیر کسی تمہید کے بات شروع کی۔ تم اس کے ساتھ بدترین خاندانی سیاست کھیل رہے ہو۔ ایک لڑکی جسے تم لوگوں نے ساری زندگی اس گھر کی بیٹی بنا کر رکھا، آج اسے نکالنے کے لیے اتنے گر گئے ہو۔ شہزاد نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی کرسی گھما کر احسن کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سیاست نہیں احسن، انصاف، شہزاد نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں دن رات ایک کر کے اس کے لیے ایک ایسا رشتہ ڈھونڈ کر لایا ہوں جس کی صوفیانہ غرور کو کچے فرش پر رگڑ دے۔ کامران نام ہے اس کا، ایک معمولی سا کلرک۔ احسن کو لگا جیسے کسی نے اسے زوردار تھپڑ مارا ہو۔ وہ چند سیکنڈ تک شہزاد کو دیکھتا رہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ اس گھر کے ماحول کی عادی ہے اور تم اسے کلرک کے ساتھ باندھنا چاہتے ہو؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ تم اپنی انا کی تسکین کے لیے اس کی پوری زندگی برباد کر رہے ہو۔ زندگی اس نے زارا کی برباد کی تھی، میں تو صرف اسے اس کی اصلی جگہ دکھا رہا ہوں۔ شہزاد نے دراز سے ایک تصویر نکالی اور احسن کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا کمرے سے باہر نکل گیا۔ انیکسی کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر صرف ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا جس کی پیلی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ انایا فرش پر بچھی ایک پرانی چٹائی پر بیٹھی اپنے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ اس کے پاس چند ایک سوٹ ہی رہ گئے تھے جو وہ اپنے ساتھ یہاں لائی تھی۔ شہزاد نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر قدم رکھا۔ انایا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ شہزاد چلتا ہوا سیدھا اس کے سامنے آیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر اس کے بالکل سامنے فرش پر پھینک دی۔ تصویر میں ایک سیدھا سادہ سا لڑکا کھڑا تھا جس کے کپڑوں سے ہی اس کی سادگی جھلک رہی تھی۔ پورے 7 دن لگے ہیں مجھے تمہاری اوقات کا یہ آئینہ ڈھونڈنے میں انایا۔ شہزاد کی آواز میں ایک ظالمانہ خوشی تھی۔ یہ ہے تمہارا مستقبل کامران، تم اس محل کی زندگی کے بعد وہاں ایڑیاں رگڑ کر مر جاؤ گی۔ کل وہ لوگ آ رہے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ انایا یہ سن کر ٹوٹ جائے گی، اس کے قدموں میں گرے گی اور اس فیصلے کو بدلنے کی بھیک مانگے گی۔ وہ اس کے چہرے پر خوف دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، لیکن انایا نے بس تصویر کی طرف ایک سرسری سی نظر ڈالی اور اپنے کپڑے تہہ کرنے میں دوبارہ مصروف ہو گئی۔ شہزاد کی ساری توقعات پر جیسے پانی پھر گیا تھا اور انایا کی یہ خاموشی اس کی انا پر ایک اور کاری ضرب لگا رہی تھی۔ تم واقعی پتھر ہو یا بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ شہزاد نے آگے بڑھ کر وہ تصویر اپنے جوتے کی نوک سے اس کے مزید قریب کی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ تمہاری پوری زندگی کا فیصلہ ہے اور تم کپڑے تہہ کر رہی ہو۔ فیصلہ تو تم کر چکے ہو نا؟ انایا نے اطمینان سے قمیض کو تہہ لگا کر سائڈ پر رکھا۔ مجھے ڈرانے کے لیے آپ کی یہ 7 دن ضائع گئے شہزاد۔ اگر میرا رزق اس کچے گھر میں لکھا ہے تو مجھے منظور ہے، میں اس فیصلے کو دل سے قبول کرتی ہوں۔ تم بحث بھی نہیں کرو گی۔ شہزاد کی آواز حیرت سے اونچی ہو گئی۔ تم جانتی ہو وہ ایک عام سا کلرک ہے، اس کی مہینے کی تنخواہ سے زیادہ تم ایک دن میں شاپنگ کرتی رہی ہو۔ وہاں جا کر برتن دھونا، جھاڑو لگانا اور بسوں میں دھکے کھانا تمہارا مقدر ہوگا۔ تم مجھ سے رو کر معافی مانگ لو، میں اب بھی کوئی بہتر رشتہ۔ انایا نے بات کاٹ کر ایک ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ جو محل تم نے اپنے ارد گرد کھڑا کیا ہے نا شہزاد،
اس کی بنیادوں میں اعتبار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ محل تو قبروں پر بھی بن جاتے ہیں لیکن ان میں زندگی نہیں ہوتی۔ تم نے مجھے یہ تصویر دکھا کر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہی ہوں جہاں کم از کم مجھے ہر روز اپنی سچائی کی قسمیں نہیں کھانی پڑیں گی۔ تم یہ تصویر اپنے پاس رکھو، میں کل ان لوگوں سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ شہزاد چند لمحے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اس کی ساری منصوبہ بندی ایک ہی پل میں ریت کی دیوار کی طرح گر گئی تھی۔ وہ زور سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اگلے دن ڈرائنگ روم کا ماحول کل سے بالکل مختلف تھا۔ صوفے پر کامران اور اس کی والدہ صفیہ بیگم بیٹھے تھے۔ ان کے کپڑے بہت سادہ لیکن صاف ستھرے تھے۔ بیگم رابعہ ان کے سامنے بیٹھی ان کا سر سے پاؤں تک جائزہ لے رہی تھیں۔ ان کے انداز میں چھپی ہوئی حقارت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھیے صفیہ بہن، ہم تو بہت سیدھے لوگ ہیں۔ رابعہ بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بات شروع کی۔ لڑکی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، ہم نے اسے پالا ضرور ہے لیکن آج کل کے بچے کہاں کسی کے احسان یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی جہیز، گاڑی یا جائیداد کا حصہ نہیں دیں گے۔ یہ بس اسی طرح ایک سوٹ میں آپ کے گھر جائے گی، بالکل خالی ہاتھ۔ صفیہ بیگم نے چائے کا کپ وہیں چھوڑ دیا اور بہت نرمی سے بیگم رابعہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہمیں جائیداد نہیں چاہیے رابعہ بہن، ہم تو ایک بیٹی لینے آئے ہیں اور بیٹیاں خود ایک بہت بڑی جائیداد ہوتی ہیں۔ صفیہ بیگم کی آواز میں ایک ایسا وقار تھا جس نے بیگم رابعہ کو ایک لمحے کے لیے لاجواب کر دیا۔ جہیز اور گاڑیاں تو بازار سے خریدی جا سکتی ہیں لیکن کسی اچھے گھرانے کی پڑھی لکھی بیٹی نصیب سے ملتی ہے۔ ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں، ہم اسے اپنی بیٹی بنا کر ہی رکھیں گے۔ بیٹی بنا کر رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا صفیہ بہن۔ بیگم رابعہ نے ایک اور تیر چھوڑا۔ یہ محلات میں رہنے والی لڑکی ہے، آپ کے اس چھوٹے سے گھر میں کیسے گزارا کرے گی؟ آپ کے بیٹے کی تو اتنی آمدنی بھی نہیں ہے کہ یہ اس کا خرچ اٹھا سکے۔ کل کو یہ روتی ہوئی واپس آئی تو ہم اسے اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ یہ بات آپ آج ہی سن لیں۔ رزق دینے والے ذات اوپر بیٹھی ہے۔ صفیہ بیگم مسکرائیں۔ ہمارا گھر چھوٹا ضرور ہے لیکن اس میں دل بہت بڑے ہیں۔ ہم روکھی سوکھی بھی کھائیں گے تو بانٹ کر کھائیں گے اور آپ کو یہ شکایت کبھی نہیں ملے گی کہ انایا واپس جانا چاہتی ہے۔ انایا جو پاس ہی خاموشی سے بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ کم ہونے لگا تھا۔ اس نے پہلی بار صفیہ بیگم کی طرف پوری توجہ سے دیکھا۔ صفیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی اور انایا کے قریب آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی لیکن بہت خوبصورت اور قیمتی کڑھائی والی چادر تھی۔ انہوں نے وہ چادر کھول کر انایا کے کندھوں پر اڑھا دی۔ آج سے تم میری عزت ہو انایا۔ صفیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ کوئی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھے گا جس سے تم خود کو دیکھنا پسند نہیں کرو گے۔ تم نے اس گھر میں کیا سہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرے لیے تم آج سے میری وہ بیٹی ہو جس پر مجھے مان ہے۔ انایا کے صبر کا بندھن آخرکار ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے صفیہ بیگم کا ہاتھ تھام کر چوما۔ میں آپ کی عثمان کی حفاظت کروں گی آنٹی۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ آپ نے مجھ پر جو اعتبار کیا ہے میں زندگی بھر اس پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ کمرے کے باہر دروازے پر کامران کھڑا تھا جبکہ شہزاد کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب انایا ڈرائنگ روم سے باہر نکلی تو کامران نے اس راستے میں ہی روک لیا۔ انایا کامران کی آواز دھیمی لیکن پر اعتماد تھی۔ انایا رک گئی اور سوالی انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ اس گھر کی دیواروں نے تمہیں بہت کچھ سنایا انایا، لیکن میرے گھر کی دیواریں صرف سننا جانتی ہیں۔ کامران نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات شروع کی۔ تم مجھ سے کوئی ڈر ہی نہ رکھنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت اس تکلیف سے گزر رہی ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے گھر میں تمہیں کبھی اپنے وجود کا دفاع نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو مجھ پر لگنے والی تہمتوں کا علم ہے، پھر بھی کوئی سوال نہیں؟ انایا نے چونک کر پوچھا۔ آپ کو نہیں جاننا کہ زارا کی منگنی کیوں ٹوٹی؟ آپ کو نہیں پوچھنا کہ مجھے اس گھر سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ جنہیں ہیروں کی پہچان نہ ہو وہ انہیں پتھر سمجھ کر اچھال دیتے ہیں۔ کامران کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ میں تمہیں ثابت کرنے کا نہیں، جینے کا موقع دوں گا۔ مجھے کسی کی باتوں پر نہیں، اپنے رب کے فیصلوں پر یقین ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں چنا کہ تم پر کوئی الزام تھا، بلکہ اس لیے چنا ہے کہ مجھے تم پر اعتبار ہے۔ تم بس اپنے دل سے ہر خوف نکال دو۔ انایا کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بس سر ہلایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر میں دوبارہ وہی روایتی خاموشی چھا گئی تھی۔ شہزاد ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ احسن اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے اسے ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا نا شہزاد؟ احسن کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا بلکہ ایک افسوس تھا۔ تم سوچ رہے تھے کہ وہ غریب لوگ ہیں، تمہاری ماں کی کڑوی باتوں پر چپ چاپ بے عزت ہو کر چلے جائیں گے، یا انایا ان کا رہن سہن دیکھ کر بھاگ جائے گی؟ لیکن تم نے ان کی باتیں سنی۔
شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس سامنے خالی صوفوں کو دیکھتا رہا۔ کامران کے اس ایک جملے نے تمہاری ساری خاندانی انا کو شکست دے دی ہے۔ احسن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک معمولی سا کلرک ہو کر بھی کتنا ظرف رکھتا ہے، اور تم اتنا پیسہ اور رتبہ ہونے کے باوجود کتنے جھوٹے نکلے۔ تم نے اسے یہ دکھانے کے لیے بلایا تھا کہ انایا کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اس نے اسے ہیرا کہہ کر تمہاری ساری اوقات تمہارے منہ پر مار دی ہے۔ وہ صرف باتیں بنانا جانتا ہے حسن۔ شہزاد نے آخرکار اپنی خاموشی توڑی، لیکن اس کی آواز میں وہ پہلے والی کاٹ نہیں تھی۔ عملی زندگی میں جب آٹا دال کا بھاؤ معلوم ہوگا تب اس کا سارا عشق اور یہ فلسفے ہوا ہو جائیں گے۔ تم دیکھنا آنا ہے وہاں ایک ہفتہ بھی نہیں نکال پائے گی۔ تم اب بھی خود کو جھوٹی تسلی دے رہے ہو شہزاد۔ ایسا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اندر سے جانتے ہو کہ تم ہار چکے ہو۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اسے اس کے اوقات دکھا رہے ہو، لیکن اصل میں انہوں نے تمہیں تمہاری جگہ دکھا دی ہے۔ وہ لڑکی اب تمہارے اس محل سے آزاد ہو چکی ہے، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ تم جیت کر بھی ہار گئے ہو۔ شہزاد نے احسن کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات وہ دیر تک سو نہیں سکا۔ کامران کے کہے ہوئے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ جو آگ اس نے انایا کو جلانے کے لیے لگائی تھی، اس کی تپش اب خود اس کے اپنے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ وہ بار بار خود کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کا فیصلہ درست تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک نامعلوم سا خوف بیٹھنے لگا تھا، ایک ایسا خوف جو آنے والے طوفان کی دستک دے رہا تھا۔ دن کا آغاز اسی روایتی خاموشی سے ہوا تھا، لیکن آج کے صبح میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ گھر میں آج انایا کی رخصتی تھی، لیکن کسی کے چہرے پر کوئی خوشی، کوئی تیاری یا کوئی گہما گہمی نہیں تھی۔ سب کچھ بہت بے جان اور روکھا سا تھا۔ بیگم رابعہ صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جبکہ شہزاد کھڑکی کے پاس کھڑا باہر لان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سینے میں اتنی گھٹن کیوں ہے۔ اچانک لاؤنج کی خاموشی کو ایک زوردار آواز نے توڑا۔ سیڑھیوں پر تیز قدموں کی آہٹ گونجی۔ زارا روتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون تھا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے مکمل بھیگ چکا تھا اور سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ ہم ہار گئے شہزاد بھائی۔ زارا کی آواز میں اتنا درد اور اتنی بے بسی تھی کہ شہزاد فوراً پلٹا۔ بیگم رابعہ کے ہاتھ سے تصویر چھوٹ کر قالین پر گر گئی۔ کیا ہوا زارا؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ شہزاد نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن زارا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ہم ہار گئے بھائی، ہم سب ہار گئے اور وہ جیت گئی۔ زارا کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے اپنا فون شہزاد کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ولید کی پہلی بیوی کے میسیجز ہیں بھائی، اس نے مجھے سب کچھ بھیج دیا ہے۔ شہزاد کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ پہلی بیوی؟ ولید کی؟ تم کیا کہہ رہی ہو زارا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس نے جھپٹ کر فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہاں بھائی، وہ دھوکے باز تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس نے یہ بات ہم سب سے چھپائی تھی۔ ذرا صوفے کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اس کی بیوی نے ولید کے فون میں انایا آپی کے وہ سارے میسیجز دیکھ لیے تھے، وہ میسیجز جن میں آپی نے ولید کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے مجھے خود نہ چھوڑا تو وہ اس کا فراڈ سب گھر والوں کو بتا دیں گی۔ شہزاد کی آنکھیں فون کی اسکرین پر جمی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک اسکرین شاٹ پڑھ رہا تھا۔ ہر میسیج انایا کی طرف سے ولید کو ایک سخت وارننگ تھی۔ تم زارا کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ شرافت سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہاری پہلی شادی کا سچ سب کے سامنے لے آؤں گی۔ دھمکی دی تھی؟ شہزاد کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا فون ہلکا ہلکا کانپنے لگا۔ تو کیا ولید نے اپنی چوری چھپانے کے لیے؟ ہاں شہزاد بھائی۔ زارا نے اپنا آنسوں سے بھرا چہرہ اٹھایا۔ ولید نے بدلہ لینے کے لیے انایا آپی پر تہمت لگائی۔ اس نے الٹا آپی کو ہی بدنام کر دیا تاکہ ہم ان کی کسی بات کا یقین ہی نہ کریں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس دھوکے باز کی باتوں میں آ کر اپنے ہی آپی کو گھر سے نکال دیا۔ انایا آپی نے اس گھٹیا انسان سے میری زندگی بچائی تھی بھائی۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ بیگم رابعہ صوفے سے ٹیک لگا ہے بت بنی بیٹھی تھی۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ شہزاد کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر گرا اور وہیں دیوار کے سہارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور انہوں نے پبلک تماشے سے بچنے کے لیے ہماری دی ہوئی ہر ذلت خاموشی سے سہ لی۔ شہزاد کی آواز ایک سرگوشی جیسی تھی۔ اس کا گلا بری طرح خشک ہو چکا تھا۔ وہ مجھے سچ بتا سکتی تھی، وہ چیخ سکتی تھی۔ اس نے صفائی کیوں نہیں دی؟ کیونکہ آپ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ احسن جو کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا اور ساری بات سن چکا تھا، آگے بڑھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا شہزاد، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں مجرموں والا خوف نہیں ہے۔ میں نے تمہیں روکا تھا، لیکن تمہاری انا بہت بڑی تھی۔
شہزاد زمین پر بیٹھا خلا میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں پچھلے چند دنوں کے سارے مناظر فلم کی طرح چلنے لگے۔ اس نے مجھے بچایا تھا، شہزاد کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میری بہن کی زندگی بچائی تھی اور میں نے اسے کچن میں جھاڑو دے دی۔ میں نے اسے ملازموں والے کوارٹر میں پھینک دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں مہمانوں کے جھوٹے برتن پکڑائے۔ ایسے نے آگے بڑھ کر شہزاد کا گریبان پکڑا اور اسے جھنجھوڑ کر کھڑا کیا۔ کہاں گئے تمہارا وہ خاندانی وقار شہزاد؟ احسن کی آواز پوری لاؤنج میں گونجی۔ کہاں گئی تمہاری وہ انصاف پسند طبیعت؟ تم تو آستین کے سانپ کا سر کچلنے نکل رہے تھے نا۔ تم نے تو اپنے گھر کے محافظ کو ہی مجرم بنا کر نکال دیا۔ تم سے بڑا اندھا کوئی نہیں اس دنیا میں شہزاد۔ تم نے ایک ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ شہزاد نے احسن کا ہاتھ نہیں جھٹکا۔ اس نے شدت ندامت سے اپنے چہرے پر ایک زوردار ہاتھ مارا۔ میں اندھا تھا احسن، میں واقعی اندھا تھا۔ شہزاد کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس کا وہ سارا تکبر، وہ سارے خاندانی انا ایک لمحے میں خاک ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی انا کی پٹی آنکھوں پر باندھ رکھی تھی۔ میں اس کا سچا پن دیکھ ہی نہیں سکا۔ اس نے میری خاندان کی عزت پر پردہ ڈالا اور میں نے بازار میں اس کی عزت اچھال دی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں۔ بیگم رابعہ جب تک صدمے کی کیفیت میں ہکلاتے ہوئے بولی، شہزاد بیٹا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ تو میری بچی تھی، میں نے اسے کن لفظوں سے نہیں پکارا۔ مجھے کیا معلوم تھا؟ اب معلوم ہو گیا نا امی۔ اور شہزاد نے پیچھے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اب کیا کریں گے ہم اس سچ کا؟ ہم نے اس کے ساتھ جو کیا وہ معافی کے لائق ہے؟ ہم اسے واپس لائیں گے؟ بیگم رابعہ خوفزدہ لہجے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل اس کی کامران کے ساتھ رخصتی ہے نا؟ میں ابھی جا کر ان غریبوں کو منع کرتی ہوں۔ میں انہیں پیسے دے دوں گی۔ میں کہہ دوں گی کہ یہ شادی نہیں ہو سکی۔ ہم اسے اس کا مقام واپس دیں گے۔ وہ اسی محل میں رہے گی جہاں اسے ہونا چاہیے۔ مقام ہم نہیں دیں گے میں۔ شہزاد نے چلا کر اپنی ماں کو روکا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ تھی جس نے بیگم رابعہ کو وہیں قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ ہمیں ہماری اوقات دکھائے گی۔ ہم نے اپنی عقل اور پیسے کے تکبر میں ایک فرشتہ کھو دیا ہے۔ وہ لڑکی اس محل کی محتاج نہیں تھی، ہم اس کے محتاج تھے اور ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ شہزاد نے ایک نظر دیوار پر لگی گھڑی کی طرف ڈالی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کامران کے گھر والے کسی بھی وقت آنے والے تھے۔ نہیں، میں اسے جانے نہیں دے سکتا۔ میں یہ رخصتی نہیں ہونے دوں گا۔ شہزاد دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگا۔ شہزاد رک جاؤ، ایسے نے اسے آواز دی، لیکن وہ کسی کے سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتا ہوا لان پار کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوچ تھی کہ کسی طرح عنایا کو روک لے۔ وہ اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لے گا، اسے ہر طرح کا حق دے گا، بس وہ اس گھر سے نہ جائے۔ انیکسی کا دروازہ آج پورا کھلا ہوا تھا۔ شہزاد ہامتا وہ دروازے پر پہنچا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ عنایا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا ایک سادہ سا روسی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور وہ بہت سکون سے اپنے کانوں میں بالیاں پہن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، ایک ایسا اطمینان جو شہزاد نے اس سے پہلے اس کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی اور اندھیری نیکسی میں بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عنایا، شہزاد کی آواز بمشکل اس کے گلے سے نکلی۔ عنایا مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شہزاد کو اس حال میں دیکھ کر کوئی حیرت نہیں تھی، وہ بالکل پرسکون تھی۔ شہزاد چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو کے لگاتار بہہ رہے تھے۔ خدا کے لیے یہ سرخ جوڑا اتار دو عنایا۔ شہزاد اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے سب پتہ چل گیا، مجھے ولید کی حقیقت، تمہاری قربانی، سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ میں اندھا تھا عنایا، میں مجرم ہوں۔ تم نے میری بہن کو بچایا اور میں تمہیں ذلیل کرتا رہا۔ عنایا نے اپنی بالی درست کی اور اپنی جگہ پر سیدھی بیٹھی رہی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ تم چپ کیوں ہو؟ مجھے گالیاں دو، میرے منہ پر تھپڑ مارو، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ شہزاد کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے اپنی غلطی نہیں مانتا تھا، آج پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ یہ رخصتی نہیں ہوگی عنایا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ گھر تمہارا ہے، تم یہاں کی مالکن ہو۔ ہم اس کامران کو منع کر دیں گے، تم بس یہ جوڑا اتار دو۔ عنایا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کا وہ سرخ لباس اس کمرے کی پیلی روشنی میں بھی عجیب سی چمک دے رہا تھا۔ اس نے شہزاد کی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں جہاں کبھی صرف تکبر اور حقارت ہوتی تھی، آج صرف پچھتاوا اور بھیک تھی۔ عنایا کے چہرے کے تاثرات بالکل نہیں بدلے۔ اس نے شہزاد کی بات کا کوئی سیدھا جواب نہیں دیا، بس اپنے دوپٹے کو کندھے پر درست کیا۔ اس کا یہ سکون، یہ خاموشی شہزاد کے اندر چلنے والے طوفان کو
مزید تیز کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کے دل تک پہنچے، کس طرح اس ٹوٹے ہوئے مان کو دوبارہ جوڑے۔ احساس جرم کی آگ اسے اندر ہی اندر راکھ کر رہی تھی، اور انایا کا وہ بے نیاز رویہ اس کے لیے کسی بڑی سزا سے کم نہیں تھا۔ انایا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا سرخ دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو سامنے کھڑے شہزاد کے اندر کے طوفان کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ وہ شخص جس کے ایک اشارے پر اس گھر کے فیصلے بدل جایا کرتے تھے، آج ایک لڑکی کی خاموشی کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں انایا۔ شہزاد کی آواز میں درد اور التجا دونوں شامل تھے۔ تو میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ میں مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے حقائق جانے بغیر تم پر الزام لگایا، لیکن اب سچ میرے سامنے ہے۔ ولید کا سارا فراڈ، اس کی پہلی بیوی کے میسیجز، زارا کو بچانے کے لیے تمہاری خاموش قربانی، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ اب تمہیں مزید یہ سزا سہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ سرخ جوڑا اتار دو، یہ رخصتی اب نہیں ہوگی۔ انایا نے مڑ کر شہزاد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ کوئی شکوہ، بس ایک سرد اور پتھریلا سا تاثر تھا۔ یہ رخصتی تو ہوگی شہزاد۔ اس کا لہجہ اتنا ٹھہرا ہوا تھا جیسے وہ کسی عام سی بات کا ذکر کر رہی ہو۔ اور جہاں تک میری سزا کی بات ہے تو وہ سزا آج ختم نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تو اس دن ہی ختم ہو گئی تھی جب تم نے میری ڈولی اس گھر سے اٹھا دی تھی، جس دن تم نے مجھ پر آستین کا سانپ ہونے کی تہمت لگائی اور مجھے اس انیکسی میں دھکا دیا۔ اسی دن میرا اس محل اور تم لوگوں سے ہر رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ اب میرا راستہ مت روکو، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ شہزاد بے ساختہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہیں ہمیشہ اس گھر کی بیٹی مانا ہے، ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تم یہ سب کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، امی خود یہاں آ کر تم سے معافی مانگے گی۔ زارا اندر رو رہی ہے، وہ تمہارے حق میں سب کو بتا چکی ہے۔ میں اس گھر کا ہر فیصلہ، ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، بس تم اس کلرک کے ساتھ جانے کا ارادہ بدل دو۔ بیٹیوں پر تہمتیں نہیں لگائی جاتی شہزاد، اور نہ ہی ان سے صفائیاں مانگی جاتی ہیں۔ انایا کی آواز میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھے بیٹی مانا تھا؟ کیا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ایک جھوٹے الزام پر بغیر سنے کچن میں جھاڑو دینے پر لگا دیا جائے؟ کیا بیٹیوں کے ہاتھ میں مہمانوں کے جھوٹے برتن پکڑائے جاتے ہیں؟ تم نے اس دن مجھ سے میری عزت نہیں چھینی تھی، بلکہ تم نے اپنا وہ سارا خاندانی وقار خاک میں ملا دیا تھا جس پر تمہیں اتنا غرور تھا۔ آج جب سچ تمہارے سامنے آ گیا تو تم یہ جوڑا اتروانے آ گئے ہو۔ اگر آج زارا کے ہاتھ وہ میسیجز نہ لگتے تو کیا تم مجھے کبھی معاف کرتے؟ نہیں شہزاد، تمہارا سچ سچ نہیں ہے، تمہاری انا ہار گئے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ شہزاد کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر کوئی بہت بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی اور وہ وہیں انایا کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ مجھے گالیاں دو انایا، شہزاد پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا۔ میرے منہ پر تھپڑ مارو، مجھے اسی انیکسی میں عمر بھر کے لیے قید کر دو، لیکن خدا کے واسطے اس کامران کے ساتھ مت جاؤ۔ مجھے اپنا کر میری جان بخش دو انایا، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا، میں تمہارے ہر دکھ کا حساب دوں گا، بس مجھے ایک آخری موقع دے دو۔ انایا نے اپنے دو قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اس نے شہزاد کو اس طرح گرتے اور روتے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی بالکل خشک ہو چکی تھی۔ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا شہزاد۔ انایا کی آواز دھیمی لیکن اٹل تھی، اور میں نے تمہیں اس لیے معاف نہیں کیا کہ تم سچے تھے، بلکہ اس لیے معاف کیا کیونکہ میں اس پچھتاوے اور غصے کا بوجھ لے کر اپنے نئے سفر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں اپنے اندر کوئی کڑواہٹ نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا شہزاد، معاف کرنے کا مطلب اعتبار کرنا نہیں ہوتا۔ تم نے میرا اعتبار توڑا ہے، تم نے ثابت کیا ہے کہ تمہارے نزدیک رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ جو دھاگے تم نے اپنے تکبر کی کینچی سے کاٹے ہیں نا، یہ اب کبھی نہیں جڑیں گے۔ دھاگے میں جوڑوں گا۔ شہزاد تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی نظر سیدھی دروازے پر پڑی جہاں کامران خاموشی سے کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ شہزاد کی مایوسی اب ایک پاگل پن میں بدلنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور کامران کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ شہزاد کا لہجہ ایک بار پھر وہی پرانا، سخت اور حاوی ہونے والا بن گیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں کامران، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے ابھی اور اسی وقت لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تم اپنا منہ مانگا انعام مانگو، میں تمہیں خالی چیک دستخط کر کے دیتا ہوں، تم اس پر جو رقم چاہو لکھ لو، لیکن اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ کامران کے چہرے پر رتی برابر بھی غصہ یا حیرت نہیں تھی۔ اس کے پہناوے میں سادگی ضرور تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا وقار اور سچائی تھی جو شہزاد کے اربوں کی دولت پر بھاری تھی۔ تم آج بھی وہیں کھڑے ہو شہزاد صاحب۔ کامران نے بہت تحمل اور پرسکون انداز میں بات شروع کی۔
تمہیں آج بھی یہی لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز، ہر رشتہ اور ہر انسان تمہاری دولت سے خریدا جا سکتی ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم پیسے دے کر میری نیت اور میرا فیصلہ بدل دو گے۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، شہزاد نے جھنجلا کر کہا۔ تم اس لڑکی کو نہیں جانتے، جو اس محل کی عادی ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی کچن کا دروازہ کھول کر نہیں دیکھا۔ تم اسے اپنے اس 2 کمرے کے کچے گھر میں کیسے رکھو گے؟ تم اس کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکو گے۔ وہ چند دنوں میں وہاں گھٹ گھٹ کر رہ جائے گی۔ تم اسے خوش نہیں رکھ سکو گے۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں، محل تو قبروں پر بھی بن جاتے ہیں شہزاد صاحب، لیکن خوشیاں دیواروں اور پیسوں میں نہیں، انسان کی نیتوں میں بستی ہیں۔ کامران کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ تم نے اسے محل دیا، لیکن تم نے اسے اعتبار نہیں دیا۔ تم نے اسے گاڑیاں دی، لیکن تم نے اسے عزت نہیں دی۔ تم نے جسے اپنے محل کا ایک فالتو پتھر سمجھ کر باہر پھینکا تھا، میں نے اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی ہیرا سمجھ کر اٹھا لیا ہے۔ میرے گھر میں شاید اسے وہ آرام نہ ملے جو تمہارے گھر میں تھا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے گھر میں اسے کبھی اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی کے قدموں میں نہیں گرنا پڑے گا۔ میرے گھر میں اس کی خاموشی کو اس کا جرم نہیں سمجھا جائے گا، اور اب اس لڑکی پر تمہارا یا تمہاری دولت کا کوئی حق نہیں ہے۔ شہزاد بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے پاس اب کوئی دلیل، کوئی جواز اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دروازے پر کھڑے احسن کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔ احسن، اسے روکو۔ احسن، تم اسے سمجھاؤ، وہ جا رہی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ شہزاد نے احسن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسے بتاؤ کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سب کچھ بدل دوں گا، میں اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دوں گا، بس اسے بولو وہ باہر قدم نہ رکھے۔ احسن خاموشی سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہمدردی اور افسوس بھری نظروں سے اپنے کزن کو دیکھتا رہا، جو آج اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر تڑپ رہا تھا۔ اسی دوران دروازے سے صفیہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایک ماں جیسی شفیق مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے شہزاد کو اس حالت میں دیکھا، لیکن وہ اس سے مخاطب ہونے کے بجائے سیدھا عنایہ کے پاس گئی۔ بیٹا، صفیہ بیگم نے آگے بڑھ کر عنایہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ حق صرف پیسوں یا محلات کا نہیں ہوتا، حق صرف سچے خلوص کا ہوتا ہے۔ تم نے اس گھر میں بہت کچھ سہا ہے، لیکن اب تمہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ میرے ساتھ اس گھر کی گھٹن سے دور۔ تمہاری منزل اب یہ اونچی دیواروں والے محلات نہیں، ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، جہاں صرف تمہاری عزت اور تمہارا وقار ہوگا۔ عنایہ نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر اب ایک مکمل سکون تھا۔ اس نے صفیہ بیگم کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ چلے آنٹی۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو عنایہ کے منہ سے اس گھر کی حدود میں نکلے۔ اس نے شہزاد کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ صفیہ بیگم اور کامران کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں اور سیدھی لان پار کرتے ہوئے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگیں۔ شہزاد کے قدم جس سے زمین کے ساتھ چپک گئے تھے۔ وہ بھاگ کر اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ وہ بس کھلی ہوئی آنکھوں اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ عنایہ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دروازے سے باہر نکل گئی اور دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ باہر ایک گاڑی سٹارٹ ہونے اور پھر دور جانے کی آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی اس انیکسی میں اور شہزاد کی زندگی میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا جو اب کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ گھر کا صحن بالکل خالی اور خاموش ہو چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ شہزاد اسے انیکسی کے دروازے کے پاس زمین پر نڈھال ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب کچھ نہیں تھا سوائے ایک اندھیرے کے۔ احسن چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور خاموشی سے اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ آخرکار احسن نے اس بھیانک خاموشی کو توڑا۔ تم جانتے ہو شہزاد، تمہاری سب سے بڑی ہار کیا ہے؟ احسن کی آواز بہت دھیمی لیکن گہری تھی۔ تم نے کبھی سچ کی تلاش کی ہی نہیں تھی، تم بس اپنی انا کی تسکین بن چاہتے تھے۔ تم نے سوچا کہ تم اس گھر کے مالک ہو تو تم جو فیصلہ کرو گے وہ پتھر پر لکیر ہوگا، لیکن قدرت کے ترازو میں پیسے اور غرور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ شہزاد نے اپنے دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ وہ ایک چھوٹے اور ڈرے ہوئے بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا احسن، شہزاد نے روتے ہوئے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس سچ آ گیا تھا، زارا نے مجھے سب بتا دیا تھا، پھر بھی وہ چلی گئی۔ اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اس گھٹن سے تو وہ آزاد ہوگی شہزاد۔ احسن نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ لیکن تم اپنے ہی بنائے ہوئے اس خاندانی انا کے محل میں اس کے پچھتاوے کے ساتھ عمر بھر کے لیے قید ہو گئے ہو۔ تم نے ایک ہیرے کو اپنے ہاتھوں سے کچرے میں پھینکا، اور جب تمہیں اس کی چمک کا اندازہ ہوا تو وہ کسی اور کے تاج کی زینت بن چکا تھا۔ تمہارے حال سچ لگ کر بھی ہمیشہ کے لیے خالی رہ گئے ہیں۔ اب یہ سچ
تمہیں سکون نہیں دے گا، بلکہ یہ تمہیں ہر روز اندر ہی اندر کھائے گا۔ شہزاد کے پاس احسن کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ احسن کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ صحن میں اب مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ شہزاد کی گالوں پر خاموش آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں خالی ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ جن میں کچھ دیر پہلے تک تکبر کی لگام تھی، اب ان میں صرف ایک لاحاصل پچھتاوا اور زندگی بھر کی محرومی تھی۔ اس نے سچ تو پا لیا تھا، لیکن اس سچ کی قیمت وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی انسان کھو کر ادا کر چکا تھا۔